ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج کا یہ عظیم الشان فقیت المثال سیرت امام اہل حدیث کانفرنس کے نام پر پروگرام، جس کے روح رواں امیر محترم جناب مولانا عبداللہ مجاہد صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل خانے وال، اور ان کے صاحبزادے نوجوان مقرر محترم مولانا اسد اللہ مجاہد صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فور تحصیل خانے وال، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ علماء کرام کا تشریف لانا اور آپ احباب کا سماعت کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں محقق عالم دین شیر اہل حدیث حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب سٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ چند لمحوں کے بعد وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں صرف اور صرف 10 منٹ کے اندر اس کانفرنس کا جو نام ہے امام اہل حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصل میں یہ ہمارا دعویٰ کیوں ہے؟ آپ نے ابھی پچھلے دنوں میں 12 ربیع الاول کو جتنی بھی خرافات دیکھی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کے اہل حدیث تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہی لگاتے ہیں۔ میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مسلک اہل سنت، مسلک بریلویہ کے بھی جید علماء کرام ان خرافات کو دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو دراصل جب کوئی بھی بات بغیر دلیل کے مانی جائے، لوگوں تک پہنچائی جائے، لوگوں کا عقیدہ اس کے مطابق بنایا جائے، تو پھر اس طرح کی خرافات ہی جنم لیتی ہیں۔ جس طرح کے آپ احباب نے دیکھا، پہلے ٹریکٹروں پر، ٹرالیوں پر، رکشوں پر، سائیکلوں پر، موٹر سائیکلوں پر جلوس ہوتے تھے۔ اس دفعہ تو انتہا ہو گئی، ایک سجی سنوری لڑکی کو ملتان کے اندر، حسینہ گائی کے اندر حور کی صورت میں جلوس کے اندر لا کے بٹھایا گیا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی خرافات ہیں جن کو مسلک بریلویہ کے بھی سیانے سنجیدہ طبقہ فکر کے لوگ صحیح نہیں سمجھتے ہوں گے۔ تو یہ اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے کہ یہ سارا کچھ بغیر دلیل کے ہیں۔ تو زندگی دلیل کے ساتھ، مرنا دلیل کے ساتھ، عقیدہ دلیل کے ساتھ، عبادات دلیل کے ساتھ، معیشت دلیل کے ساتھ، نظریات دلیل کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اب دلیل لینی کہاں سے ہے؟ میں چند ایک قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ دلیل لینی کہاں سے ہے زندگی گزارنے کے لیے، عقیدہ بنانے کے لیے، عبادات کرنے کے لیے۔ دلیل کس کو بنایا جائے؟ اللہ مالک ارض و سماء خالق کائنات نے فرمایا، اے میرے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ مال کے ارض و سما خالق کائنات نے فرمایا رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے اور عظمت مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل کیا گیا، اللہ نے اپنا کلام مقدس نازل کیا۔ اب قرآن جہاں پر بابرکت ہے، معتبر ہے، جہاں پر لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے، جہاں پر لوگوں کے لیے شفا ہے، جہاں پر لوگوں کے لیے دل کا چین اور دل کا قرار ہے، وہیں پر اللہ فرما رہے ہیں فی ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، وبینات من الہدی، اور یہ قرآن ہدایت کے واسطے دلائل مہیا کرتا ہے، ہدایت کے واسطے دلیل ہے۔ یہ قرآن اگر پڑھو گے ہدایت کے لیے دلائل ملیں گے، ہدایت کے لیے روشنی ملے گی۔ تو قرآن کی یہ بات، قرآن کی یہ آیت بات واضح کر رہی ہے کہ عقیدہ بنانے کے لیے، راستہ ہدایت کا چننے کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل کہاں سے ملے گی؟ وہ رب کے قرآن سے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے۔ اور دوسرے نمبر پر دلیل کہاں سے لی جائے گی؟ اللہ مال گرد و سما خالق کائنات نے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اللہ مال گرد و سما خالق کائنات نے فرمایا یہودی اپنے کفر سے باز نہیں آئیں گے، مشرک اپنے کفر سے باز نہیں آئیں گے، حتیٰ کہ ان کے پاس روشن دلائل آ جائیں، واضح دلیلیں آ جائیں۔ تو روشن دلائل کون سے ہیں؟ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا رسول من اللہ یتلو، نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے پیغامبر ہیں، رسول ہیں۔ تو روشن دلائل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سے ملیں گے، افعال سے ملیں گے، معاملات سے ملیں گے، آپ کے اسوہ سے ملیں گے۔ تو دوسرے نمبر پر اگر کسی چیز کو دلیل بنایا جا سکتا ہے ہدایت کے لیے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کا بولنا دلیل ہے، آپ کا جناب والا سونا دلیل ہے، آپ کا جاگنا دلیل ہے، آپ کا نماز پڑھنا دلیل ہے، آپ کا روزہ رکھنا دلیل ہے، آپ کا قیام کرنا دلیل ہے، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، آپ کی سیاست، آپ کی عدالت، آپ کی امامت، یہ سارا زندگی کا جو بھی نبی پاک کا نمونہ ہے وہ کائنات والوں کے لیے دلیل ہے۔ تو ہدایت پانے کے لیے دلیل کے لیے یا رب کا قرآن ہے یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کی اللہ نے حفاظت کی ہے۔ یہ ذکر ہے، نبی کا فرمان بھی ذکر، رب کا قرآن بھی ذکر۔ نبی کے فرمان کو اللہ نے ذکر کیسے بیان کیا؟ سورہ طلاق کے اندر اللہ مال جل و سما خالق کائنات نے فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تم پر ذکر نازل کیا ہے، اور آگے فرمایا رسولاً وہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں۔ یعنی نبی کائنات والوں کے لیے ذکر، اور قرآن کے بارے میں فرمایا سواد والقرآن ذی الذکر، اللہ کا قرآن یہ ذکر ہے۔ تو میں نے عرض کیا جس طرح دلیل رب کا قرآن بنے گی، دلیل نبی کا فرمان بنے گی، اسی طرح
نبی کا فرمان بھی ذکر، رب کا قرآن بھی ذکر، اور ان دونوں کے اندر کوئی ملا، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی جناب بڑا، کوئی حکمران، کوئی سیاستدان اپنی طرف سے کوئی بات ڈال نہیں سکتا، اپنی طرف سے کوئی بات اس کے اندر لا نہیں سکتا، کیونکہ ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ان دونوں ذکروں کو نازل بھی رب تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کیا ہے، اور ان دونوں ذکروں کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ تو بات واضح ہوئی، اگر کسی کو امام بنایا جا سکتا ہے، مقتدا بنایا جا سکتا ہے، پیشوا بنایا جا سکتا ہے، رہبر بنایا جا سکتا ہے، رہنما بنایا جا سکتا ہے، جس کی اطاعت کی جا سکتی ہے، جس کے اقوال کو، جس کے افعال کو، جس کے معاملات کو دین بنایا جا سکتا ہے، وہ ہے امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، اور وہ ہے امام اہل حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے آج تک ہمارے لوگوں کی اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے علماء کی اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے فقہاء کی اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے خطباء کی اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ رب اکبر کی قسم، ہمارے عقائد میں، ہماری عبادات میں، ہمارے نظریات میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے دین کے ماخذ میں غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے دلیل بنایا ہے رب کے قرآن کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو۔ یہی پیغام ہے سیرت امام اہل حدیث کانفرنس کا آپ احباب تک، کہ کوئی بھی بات اس وقت تک فالو نہ کرو، مانو نہیں، جب تک کہ اس کی دلیل رب کے قرآن سے نہ ملے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ ملے۔ یہی ہمارا ماٹو ہے۔ اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔